آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے مسائل پر بات کریں گے۔ ہمارا ملک ویسے تو کئی معاشرتی اور معاشی مسائل سے دوچار ہے، لیکن ہم صرف چند ایک مسائل پر بحث کریں گے جن کا تعلق بنیادی طور پر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے ہے۔ پاکستان کی آبادی 1947 میں 33 ملین تھی، جو بڑھ کر 2004 سے 2005 میں 151.1 ملین ہو گئی، یعنی 58 سالوں میں آبادی بڑھ کر 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور اب 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 207.77 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، اگرچہ شرح اضافہ آبادی جو پہلے 1991 میں 3.4% سے کم ہو کر 1.9% ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود آبادی میں اضافے کا یہ رجحان ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ چھوٹے بچوں کو اور زیر کفالت افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، بلکہ بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کی سہولتوں، رہائش، زراعت اور شہری سہولتوں وغیرہ پر بھی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماحول کی آلودگی اور صحت و صفائی کے مسائل سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اضافہ آبادی اور ترقی کے بنیادی حقائق۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے کل رقبے کا 0.67% ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی میں 2.9 ملین افراد کا سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہر منٹ میں 8 بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان 1950 میں آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 14واں نمبر پر تھا، جبکہ 2004 میں 6 نمبر پر ہے۔ پاکستان میں شرح اضافہ آبادی 1.9% ہے، جو ایشیا کے دیگر کئی ملکوں مثلاً چین، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے فی الحال زیادہ ہے۔ تاہم بچوں کی اموات اور زچگی کے دوران اموات کا تناسب ایشیا کے دیگر ممالک سے زیادہ ہے۔ نومولود بچوں کی شرح اموات ریسیپی 1000 زندہ پیدائش ہے۔ زچگی کے دوران میں خواتین کی اموات کی شرح 350 فی لاکھ ہے۔ پاکستان میں مردوں کی تعداد 52% اور خواتین کی تعداد 48% ہے۔ پاکستان میں فی کس آمدنی $652 ہے۔ 1950 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $79 تھی، جبکہ جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی $82 تھی۔ اب جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی $10,000 ہے۔ بڑھتی ہوئی شرح آبادی معاشی ترقی کو بری طرح متاثر کرتی ہے، کیونکہ شرح معاشی ترقی اور شرح اضافہ آبادی کا قریبی تعلق ہے۔ اگر آبادی میں اضافے کی رفتار زیادہ ہوگی تو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات یعنی خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، صحت اور سہولیات، بجلی اور پانی، گیس، ٹیلی فون وغیرہ میں فوری اضافہ ممکن نہیں ہوتا۔ مذکورہ ضروریات کی طلب اور فراہمی کے دوران خلا بڑھتا رہے گا، دستیاب وسائل دباؤ کا شکار ہوتے رہیں گے اور معیار زندگی کم تر ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کو موجودہ معاشی معیار پر رکھنے کے لیے بھی کئی گنا زیادہ سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ اس وقت ملک میں بے روزگاری کی صورتحال تشویشناک ہے، کیونکہ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 36 لاکھ افراد بے روزگار ہیں، اگرچہ حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ مثلاً چھوٹے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرض دیا جا رہا ہے۔ دیہات میں محدود روزگار کے مواقع کے باعث دیہی آبادی کی شہروں کی جانب منتقلی سے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور آبادی اور وسائل میں عدم توازن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کیسے تعلیم و زراعت و صحت، شہری سہولت، ماحولیاتی آلودگی اور ٹرانسپورٹ پر دباؤ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، تجارت کے حوالے سے اقدامات۔ ہمارے ملک کو تجارت کی سرمایہ کاری میں اہم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بیرونی تجارتی رشتے مضبوط کرنے اور بین الاقوامی سطح پر تجارتی تعاملات بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہئیں۔ اس سے ملک میں سرمایہ کاری، نوکریوں کی تعداد اور تجارتی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، تعلیمی اقدامات۔ ہمارے ملک کو تعلیمی اقدامات کی ضرورت ہے، جیسے کہ بچوں کی تعلیمی صلاحیت کو بہتر بنایا جائے، ان کے لیے پیدائش کی شرح کو کم کیا جائے اور ہر شہری کو کم از کم ابتدائی تعلیم فراہم کی جائے۔ یہ ملک کی معیشت کے لیے بہترین سرمایہ ہے، کیونکہ ہمارے بچے بدلتے دنیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نمبر 3، بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینا۔ بین الاقوامی تجارت کسی ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ تجارتی رکاوٹوں کو ہٹا کر
آزادانہ تجارت کے معاہدوں پر دستخط کر کے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر کے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیں۔ مزید برآں، انہیں برآمدات کو فروغ دینے اور معیشت کو متنوع بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 4، ٹیکنالوجی کو اپنائیں۔ ٹیکنالوجی دنیا کو بدل رہی ہے، اور جو ممالک ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں ان میں تیز رفتار اقتصادی ترقی کا امکان زیادہ ہوتا۔ حکومتوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ تک رسائی، تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری اور جدت کو فروغ دے کر ٹیکنالوجی کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مزید برآں، انہیں ایک ہنر مند افرادی قوت تیار کرنے پر توجہ دینی چاہیے جو نئی ٹیکنالوجیز کے مطابق ڈھال سکے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں ملوں گا اب سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔